بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ نیو یارک میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سعودی عرب، مصر، اردن اور قطر سمیت دیگر تمام عرب ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ممالک مستقبل کے معاہدے میں اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر نے دو ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ صورتحال کے بعد ایک منصوبہ ہونا چاہیے، دو ریاستی حل کے لیے راستہ نکلنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ اگر یہ آج نہیں ہو رہا تو مستقبل میں ایسا ہونا چاہیے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسرائیل ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اس کا وجود داؤ پر لگا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ بلدیاتی انتخابات، صدر ایردوان کی جماعت کو بدترین شکست، اپوزیشن کو 70 سال بعد کامیابی۔ ترکیہ کے بلدیاتی انتخابات میں صدر ایردوان اور ان کی جماعت کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ ترک صدر کو 22 سال بعد اقتدار میں رہنے کے بعد بدترین شکست ہوئی۔ حزب اختلاف ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP نے 70 سال بعد تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ دارالحکومت انقرہ اور استنبول سمیت ملک کے 15 شہروں میں میئر کی نشستوں پر حزب اختلاف کے امیدوار جیت گئے۔ استنبول کے میئر امام اوغلو کو 10 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ انقرہ میں میئر منصور کی جیت پر ہزاروں افراد نے جشن منایا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے بلدیاتی انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ترک عوام نے انتخابات میں ووٹ کے ذریعے سیاستدانوں کو پیغام پہنچا دیا ہے، نتائج کا پارٹی میں جائزہ لیں گے اور اپنا احتساب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 31 مارچ ہمارے لیے اختتام نہیں، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مئی 2023 کے الیکشن میں جیت کے 9 ماہ بعد ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیں گے اور مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین میں نئی حکومت کی تشکیل دے دی گئی۔ محمود عباس نے ایک بار پھر صدر کا حلف اٹھا لیا۔ ریاض المالکی وزیر اعظم کے عہدے سے سرگزشت ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ نئے وزیر اعظم مقرر کر دیے گئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے نئے وزیر اعظم مصطفیٰ نے کابینہ بھی تشکیل دے دی۔ دوسری جانب غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 17 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق دیر البالہ اور المغازی پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیلی حملے میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ دوسری جانب سین فرانسسکو میں فلسطین کی حمایت میں منفرد احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے خود کو امریکی بحریہ کے جہاز کی سیڑھی سے باندھ لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق بحری جہاز اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کے لیے غزہ جا رہا تھا۔ احتجاج کرنے والی 10 خواتین سمیت 14 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے لبنان میں اقوام متحدہ مشن کی گاڑی کے قریب شیلنگ کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی شیلنگ میں اقوام متحدہ امن مشن کے 3 اہلکار اور مقامی ترجمان زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے یوکرین میں توانائی اور گیس تنصیبات پر حملے۔ روس نے یوکرین میں توانائی تنصیبات اور گیس صنعت پر حملہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے بیان میں کہا ہے کہ روس کی فضائیہ نے تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں لانگ رینج ہتھیار استعمال کیے گئے۔ یوکرین پر حملے کے تمام اہداف پر کامیاب حملے کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیلی حکام کی رفح صورتحال پر ورچوئل ملاقات آج ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں جو بائیڈن انتظامیہ کی متبادل تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حکام کی ذاتی حیثیت میں دوسری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ دوسری جانب نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ صورتحال کے بعد ایک منصوبہ ہونا چاہیے، 2 ریاستی حل کے لیے راستہ نکالنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اگر یہ آج نہیں ہو رہا تو مستقبل میں ایسا ہونا چاہیے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اسرائیل ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اس کا وجود داؤ پر لگا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل بھر میں حکومت کے خلاف مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔
غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جب تک اسرائیلی وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے وہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ قطری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی۔ ہزاروں مظاہرین نے مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف احتجاجی مارچ بھی شروع کیا، جبکہ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کی رہائش گاہ جانے کی بھی کوشش کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا 31 مارچ کو شروع کیا۔ ہزاروں مظاہرین نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے علاوہ حماس کے زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے اور قبل از وقت انتخابات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ نیتن یاہو حکومت کی پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ غزہ جنگ سے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کی سیاسی غلطیوں نے اسرائیل کو جنگ میں جھونک دیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور کم از کم 20 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ نومبر 2023 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نتیجے میں اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں رہائی کے بدلے میں حماس کے زیر حراست 100 سے زائد اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کی مخالفت کے باوجود رفح میں داخل ہوں گے، نیتن یاہو نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل دباؤ پر قابو پا کر امریکی صدر جو بائیڈن کی مخالفت کے باوجود رفح میں داخل ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ رفح میں حماس کے خلاف آپریشن کوئی کسی بھی چیز کی وجہ سے روکا نہیں جائے گا۔ فوجی دباؤ اور مذاکرات میں لچک یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنے گی۔ نیتن یاہو نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے الشفا ہسپتال میں 200 سے زائد مسلح افراد کو قتل کر دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے دوران ہی اسرائیلی حکام اور رفح میں ایک فوجی آپریشن کے متعلق عزم کا اظہار بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام پہلے ہی امریکی حکام سے رفح میں زمینی آپریشن کے منصوبوں کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ رفح میں فوجی آپریشن کا مخالف نہیں ہے، تاہم اسے صرف آپریشن کے نفاذ کے طریقہ کار پر تحفظات ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لڑائی کے دوران مزید شہریوں کی ہلاکت کو روکا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین سولر سسٹم کے تمام آلات کے کارخانے پاکستان میں لگانے پر آمادہ۔ چین کی جانب سے پاکستان میں سولر سسٹم کے تمام آلات کے کارخانے لگانے سے سولر پینل مزید سستے ہونے کا امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین نے پاکستان میں سستے سولر سسٹم کی فراہمی کے لیے اس میں استعمال ہونے والے پینلز، کنورٹرز اور بیٹریز سمیت تمام آلات تیار کرنے والے کارخانے پاکستان میں لگانے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ چینی حکام سے اس سلسلے میں بات چیت کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد رواں ماہ چینی قیادت سے مذاکرات کے لیے بیجنگ جائے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس بات کا انکشاف منصوبہ بندی و ترقیات کے وفاقی وزیر پروفیسر احسن اقبال نے مختصر گفتگو کے دوران کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔